بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، رانا سہیل حاضر خدمت ہے گلوبل پلس کے پلیٹ فارم سے۔ آج میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جانا چاہوں گا۔ چند ماہ قبل ایک واقعہ ہوا تھا۔ ایک کینیڈین سٹیزن علی رضا جو یہاں سے مونٹریال سے لاہور گئے تھے، اور وہاں پر ان کی جو بیوی تھی، ان کی اہلیہ تھی جن کا نام قنوت تھا، انہوں نے انہیں وہاں پر بھیجا اور بعد میں پیچھے آپ پہنچ گئی۔ پھر وہاں پر جا کر ان کا قتل کروایا گیا۔ کس طرح سے قتل کروایا گیا یہ سارا آپ کو یاد ہوگا کہ وہ لڑکی کسی اور کو چاہتی تھی، اس لڑکے کے ساتھ مل کر انہوں نے علی کو وہاں پر قتل کروا دیا جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلا یا اس کو گھر سے لڑکی نے بھیجا۔ تو وہ میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گا کہ اس کے اندر لیٹسٹ ڈیولپمنٹ کیا ہے۔ اس اندوہناک داستان کا جو انجام ہے آگے کیا ہوگا، کیونکہ وہ ابھی تک عدالتی معاملات کچھ ایسے ہیں پاکستان کے یا ہوتے ہیں کہ یہ کافی ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہوتا ہے، لیکن اس دوران یہ میں بتاتا چلوں آپ کو کہ لوگوں کا کنسرن ہے کہ لڑکی کا کیا بنا، بچیوں کا کیا بنا، وہ لڑکا پکڑا گیا کہ نہیں پکڑا گیا جس کے ساتھ وہ محبت کرتی تھی، جس کی خاطر اس نے علی کو مرڈر کروایا تھا۔ تو یاد آ گیا واقعہ آپ کو کہ جس کی میں بات کر رہا ہوں، یہ وہی واقعہ ہے جس کے اندر وہ قنوت نام کی لڑکی جو تھی اس کے ساتھ شادی کی تھی علی نے، یہاں سے جا کر کینیڈا سے جا کر پاکستان میں، اور ماں باپ کی رضامندی سے، لڑکی کی رضامندی سے، لڑکی کے والدین کی رضامندی سے شادی ہوئی تھی۔ لڑکی کو پھر یہاں پر لایا گیا۔ یہاں پر لانے کے بعد اس لڑکی نے جناب علی اپنے شوہر کے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ شوہر کے ساتھ رہتے ہوئے 6 ماہ نہیں ابھی گزرے تھے تو اس نے کہا جی میں نے علیحدہ لینا ہے گھر، مجھے علیحدہ لے کے دو۔ لڑکے نے علیحدہ گھر لے دیا۔ پھر وہاں پر بھی وہ لڑکے کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتی رہی۔ لڑکا اوبر چلاتا تھا، وہ سارا دن محنت کرتا تھا، رات کو جب گھر آتا تھا اس کو پھر واپس بھیج دیتی تھی کہ جا کے اور کام کرو، پیسوں کی ابھی زیادہ ضرورت ہے۔ اسی دوران جناب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خوشی سے نوازا، وہ ایک بیٹی عطا کی جس کا نام تھا فاطمہ ایان علی، تو جس کی عمر اب تقریباً 3.25 سال ہے۔ پھر اس بیٹی کے بعد ایک اور بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام ہے منتہا علی، جس کی عمر اب تقریباً 1.5 سال ہے۔ تو اس طرح سے یہ یہاں پہ رہتے رہے۔ اس دوران وہاں پر آپس میں جھگڑتے بھی رہے، کوئی لڑکی اس طرح کے کام ہوتے رہے گھر کے اندر۔ پھر لڑکی نے پولیس کال کی ایک بار، اور لڑکی نے لڑکے کو جناب گھر سے نکلوانے کی بجائے اس نے کہا جی یہ بے شک یہیں پہ رہے، میں شیلٹر میں چلی جاؤں گی، کیونکہ یہاں پہ لا ہے کہ دونوں ایک جگہ نہیں رہ سکتے، یہ لڑکی یا لڑکا دونوں کو سپریٹ کیا جاتا ہے۔ تو لڑکی نے کہا جی میں شیلٹر میں چلی جاتی ہوں، تو یہ لڑکا اپنی 2 بچیاں لے کے تو وہاں پر رہتا رہا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ پچھلا جو ویلنٹائن ڈے ہے، پتہ نہیں 14 فیب کو ہوتا ہے کہ 15 فیب کو ہوتا ہے، جب بھی ہوتا ہے، اس کو لڑکی نے لڑکے سے کہا کہ میں نے پاکستان میں کوئی سامان بنوایا ہے، وہ آپ جا کے لے آئیں۔ حالانکہ سامان وہ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا وہاں سے کارگو بھی ہو سکتا تھا، تو وہ کارگو کروانے کے بجائے لڑکے کو مجبور کیا کہ آپ جائیں، جہاں پہ جا کے وہ لڑکیوں والے وہ کپڑے سلے ہوئے کچھ اس طرح کی چیزیں منگوائی تھی۔ لڑکے کو لڑکی نے ٹکٹ بھی خود لے کے دیا، وہ چلا گیا۔ جب وہاں پر گیا تو 2 ویک کے بعد یہ لڑکی بھی پیچھے پہنچ گئی۔ لڑکا ڈرتا ہوا اپنا، کیونکہ وہ وہاں کا رہنے والا تھا پاکستان کا، لڑکا صرف اپنے سسرال میں رہا کہ میرے والدین کو یہ نہ پتہ چل جائے کہ میں پاکستان صرف اس کام کے لیے آؤں کہ 1 یا 2 سوٹ کیس کپڑوں کے لے کے واپس جانے ہیں۔ تو ظاہر ہر والدین کہیں گے بھی کارگو کروا لیتے، اتنا پیسہ یا اتنا ٹائم ضائع کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ تو اس لڑکے نے اسی میں اپنی بھلائی سمجھی کہ جو ہے سسرال پہ بیٹھا رہا۔ اب لڑکی بھی پیچھے سسرال پہنچ گئی بغیر بتائے ہوئے، بغیر اپنے شوہر کو بتائے ہوئے۔ اور جب گئی تو جانے سے پہلے کا ماجرا میں اپنے پچھلے پروگرام میں بتا چکا ہوں، لیکن میں پھر آپ کو یاد دہانی کے لیے کرواتا ہوں کہ یہ سیدھی اپنے گھر نہیں گئی لڑکی، یہ اپنے شوہر کے گھر نہیں گئی، سسرال کے گھر نہیں گئی، یہ وہاں پر گئی ہے ایک ہوٹل میں جو کہ وہاں پر بتایا جاتا ہے کہ 4 سٹارز ہوٹل ہے، 4 یا 5 سٹار جو بھی ہے وہاں پر مال روڈ لاہور کے اوپر۔ تو وہاں پر جا کے اس نے پوری ایک رات اپنے اس دوست کے ساتھ گزاری جس نے اس کو وہاں پر بلوایا یا بلوانے کا کہا، یا وہ سارا مرڈر انہوں نے پلان کیا۔ پھر وہاں پر پلاننگ کے تحت انہوں نے کہا کہ جناب اگلے دن لڑکی اپنے گھر گئی، گھر جا کے اس نے بتایا کہ میں آج ہی آئی ہوں، جیسا بھی کچھ ہوا۔ اس کے بعد ایک وہ رات تھی
وہ کیا اس میں کہوں، اس بیچارے کے لیے آخری رات تھی جب اس کی بیوی نے اسے کہا کہ جناب، اس لڑکے نے کھانا وغیرہ مانگا، اس نے کہا جی کھانا میرے پاس نہیں ہے، گھر کے اندر کچھ لڑائی جھگڑا ہوا ہوگا یا ٹینشن ہوئی ہوگی۔ لڑکا باہر چلا گیا، باہر جا کے کھانا کھا کے واپس آیا۔ جب واپس آیا تو اس کی بیوی نے اس پہ شاؤٹ کرنا شروع کر دیا، تم کہاں گئے تھے، تم کیوں گئے تھے؟ اس نے کہا جی کہ میں باہر کھانا کھانے گیا تھا۔ اس نے جناب بڑی فوراً اپنا پینترا بدلا، بقول لڑکی کے بیانات اور لڑکی کے جو قریبی ذرائع ہیں ان کے بیانات کے۔ لڑکی نے فوراً پینترا بدلا، اس نے کہا آپ اکیلے اکیلے کھانا کھا کے آگے، ہمارے لیے تو لائے کچھ نہیں، جو ہمارے لیے بھی کھانا لے کے۔ اور لڑکا دوبارہ باہر جاتا اور کہتا کہ چلو بیوی مان گئی، موڈ ٹھیک ہو گیا، تو کھانا لینے کے لیے جاتا ہے۔ جب کھانا لے کے واپس آ رہا ہوتا ہے تو اسی گلی کے اندر پیچھے سے اس کو فائر لگتا ہے سر کے اندر، ان دا سینٹر آف ہز ہیڈ۔ اور وہ کس جگہ بتایا جاتا ہے، یہ یہاں پر اسکل کے اندر، یہاں پر اوپر سے جیسے نیچے بٹھا کے اوپر سے فائر مارا جاتا ہے، اس طرح اس کو فائر لگتا ہے اور وہ وہیں پر دم دے دیتا ہے۔ اور یہ واقعہ ہوا جی وہاں پر۔ اس کے بعد لڑکی نے گھر کے اندر ایک ڈرامہ شروع کر دیا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ جناب میرے شوہر کو فائر لگ گیا ہے تو اس نے جناب رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ اور بعد میں جب پولیس آئی، پولیس کو بلایا گیا، پولیس نے سب سے پہلے لڑکی کو، لڑکی کے والدین کو حراست میں لیا، سب کو۔ اور جب وہ سارا سلسلہ کھلا تو پتہ یہ چلا، جو میں نے آپ کو بتا رہا ہوں، پتہ یہ چلا کہ یہ سارا مرڈر لڑکی نے پلان کروایا تھا، لڑکے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ مل کر، جو کہ اس کی 8ویں کلاس کا کیا کہتے ہیں کلاس فیلو تھا یا اس کی بچپن کی محبت تھی۔ اس کے سلسلے میں آ کر اس نے جناب وہ سارا پلان کروایا۔ اور جب وہ علی دوبارہ گیا تھا گھر سے باہر، واپس آ رہا تھا، اس وقت لڑکی نے اپنے فرینڈ کو فون کر کے بلا لیا تھا اور اسے کہا تھا کہ اتنے بجے گھر سے نکلا، اتنے بجے تک واپس آئے گا تو تم اس کو کل کر دو۔ تو اس لیے اس لڑکے نے جناب جب واپس آیا، لڑکا اور اس کے ساتھ اس کا ایک دوست، لڑکا تھا عمیر اور اس کے دوست کا نام تھا مصطفیٰ، یہ دونوں بائک پر آئے ہیں۔ جیسے ہی علی نے ٹرن لیا گلی کے اندر تو انہوں نے لڑکے کو کہا کہ ہینڈز اپ، جس نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ انہوں نے کہا دیوار کی طرح منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ وہ کھڑا ہو گیا، اس سے کہا زمین پہ بیٹھ جاؤ، وہ زمین پہ بیٹھ گیا۔ اس کے سارے پیسے وغیرہ، والٹ وغیرہ سارا کچھ نکال کے، اس کا فون وغیرہ نکال لیا اور اسے نیچے بٹھا کے سر کے اندر بٹھا کے نیچے اوپر سے فائر مار دیا اور وہیں پر وہ بیچارہ ڈھیر ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب ہوا یہ کہ وہ جب پکڑے گئے تو لڑکی جناب شروع میں تو مانی نہیں، اس نے کہا جی میرا تو سہاگ اجڑ گیا، میں کیا کروں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ بعد میں کچھ دنوں کی تفتیش کے بعد پولیس نے لڑکی سے اگلوا لیا کہ یہ لڑکے کا مرڈر لڑکی اور لڑکے نے مل کر کیا ہے اور اس کا دوست ساتھ گیا تھا۔ اب یہ لڑکی نے اقبال جرم کر لیا۔ اس کے کہنے پر لڑکی پہ عمیر بھی گرفتار ہو گیا، عمیر کو، اور مصطفیٰ جو اس کا فرینڈ تھا جو ساتھ گیا تھا۔ اب اس کیس کے اندر مصطفیٰ کہتا ہے جی فائر مارا تھا عمیر نے، عمیر کہتا ہے فائر مارا تھا مصطفیٰ نے۔ اور یہ دونوں پھر اس کے بعد لڑکی کہتی میرا اس میں تو کام ہی کون نہیں ہے، جو ان دونوں کی اپنی دشمنی تھی، ان کی کیا دشمنی تھی کیا نہیں تھی۔ اب مختصر یہ کہ لڑکی بھی جو محبت کی ماری ہوئی تھی، یا عمیر بھی تھا، یا جو مصطفیٰ دوستی کا مارا ہوا تھا، ان میں سے ہر کوئی اپنے ذمہ دوسرے کے اوپر ڈال رہا ہے، کوئی بھی ذمہ داری نہیں لے رہا کہ اس کا قتل کس نے کیا تھا۔ بہرحال وہ قتل کا مقدمہ تو چلے گا، تو اب چل رہا ہے، اب کورٹ کے اندر ہے۔ اور یہ بتانا ضروری ہے کہ ابھی تک ان میں سے کسی کی بھی ضمانت نہیں ہوئی۔ کچھ لوگوں نے افواہ پھیلائی تھی سوشل میڈیا پر کہ لڑکی کی بیل ہو گئی ہے یا لڑکا مصطفیٰ ہے اس کی بیل ہو گئی ہے، کسی کی بھی ابھی تک کوئی بیل نہیں ہوئی۔ اس کے اندر جو چیز میں بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں، لوگوں کا بہت کنسرن ہے، فون بھی آئے ہیں، میلز بھی آئی ہیں کہ اس کی آگے بتائیں ڈیولپمنٹ کیا۔ جب ڈیولپمنٹ ٹھیک ہونی تو میں کیا بتاؤں آپ کو۔ اب اس کے اندر لیٹسٹ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ وہ جو انہوں نے بیل تو خیر ان کی نہیں ہوئی، جو اس کے پیرنٹس ہیں یا اس کے گرینڈ پاز ہیں، دادا دادی، انہوں نے بچیوں کی کسٹڈی اپلائی کر رکھی تھی۔ جب بچیوں کی کسٹڈی اپلائی کی تھی تو وہ اتنا کیس لمبا چل رہا تھا، اتنا لمبا چل رہا تھا، جس طرح کا پاکستان کے حالات ہیں، عدالتی حالات آپ جانتے ہیں کہ عام لوگوں کے کس طرح سے چلتے ہیں۔ تو اس کا پرسوں فیصلہ ہوا ہے۔ پرسوں فیصلہ یہ ہوا ہے کہ انہوں نے کسٹڈی دے دی ہے دادا دادی کو، 2 بچیوں کی، دونوں جو چھوٹی بچیاں ہیں، 2 ہی بچیاں ان کی، تو دادا دادی کو کسٹڈی دے دی ہے کہ جناب
کیونکہ کسٹڈی کا یہ اصول ہوتا ہے کہ ویلفیئر آف اے چائلڈ. جب ویلفیئر آف اے چائلڈ ہے تو ویلفیئر آف اے چائلڈ تو اسی میں ہوگی نا کہ وہ دادا دادی کے پاس چلی جائیں. جیل میں تو جا نہیں سکتی ماں کے پاس، نانا نانی کے پاس بھی نہیں جا سکتی، وہ افورڈ بھی نہیں کر سکتے. اور ویسے بھی ایک قتل کے مجرم ہیں یا ملزم ہیں دوسرے دو، تو ان کے پاس تو بچیاں نہیں بھجوائی سکتی. وہ بچیاں مظفر علی، شیخ مظفر علی جو ان کے والد ہیں علی کے، ان کو دے دی گئی ہیں، عدالت نے دے دی ہیں جناب پرسوں جمعے کا روز. اور جیسی بچیوں کی کسٹڈی ملی ہے وہ بچیاں لے کر اپنی، کیونکہ پاکستان میں حالات کا پتہ نہیں ہوتا کون کس وقت کیا کر دے، اور وہ بچیاں بڑے محفوظ طریقے سے لے کر جوڈیشل آرڈر کے اوپر یہ کینیڈا پہنچ گئے ہیں اور ماشاءاللہ اس وقت اپنے گھر کے اندر ہیں. اور بچیاں جو ہیں اس وقت اپنے دادا دادی کی کسٹڈی کے اندر پاکستان سے آ کر یہاں پر انہوں کی باقی جو پروسیجر ہے وہ کمپلیٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ بچیاں ان کے ساتھ رہیں گی، کیسے رہیں گی، اور جس طرح کے کینیڈین لاز کے مطابق ہے. تو یہ بتانا آپ کے لیے ضروری تھا کہ اس کا یہ ہے کہ بچیاں اپنے دادا دادی کے ساتھ رہ رہی ہیں اور دادا دادی کو دے دی گئی ہیں، چونکہ وہ پہلے بھی تھی لیکن اب لیگلی ان کو کسٹڈی مل گئی ہے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.